بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو نواز شریف صاحب کا تھا، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایبٹ آباد میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا۔ آخر ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ووٹ کو عزت دو؟ اور کیا وہ بتائیں گے کہ کیا جو ووٹ کو عزت دو دلوانے چلے تھے نواز شریف صاحب، ان کے ووٹ کو عزت مل گئی ہے؟ اب یہ اپنے ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے نکل پڑے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو عوام کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو نواز شریف صاحب کا تھا، تو اب نواز شریف صاحب تو وہ نعرہ نہیں لگا رہے، لیکن یہ نعرہ جو ہے وہ ایک دم سے اچانک بلوچستان کا جیسے ہی دورہ مکمل ہوتا ہے نواز شریف صاحب کا، اور اگلے روز بلاول بھٹو زرداری صاحب KPK کے دورے پہ نکلتے ہیں اور ایبٹ آباد میں ایک ورکن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وہ نعرہ بلند کر دیتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو۔ اب پوچھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو سے مراد کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے نا نعرہ لے کے نکلے تھے میدان میں، اب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا ہے۔ تو ابھی سے یہ بھی ایک سیاسی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے مراد کیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ سے مراد کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی تو انتخابات میں ناظرین کافی ہفتے پڑے ہوئے ہیں، 8 فروری کو بھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو جیسے آج 17 نومبر ہے اور نومبر کے بعد دسمبر آنا ہے، پھر جنوری ہے، فروری، کافی ہفتے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخر کیا وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کبھی لفظی جو ہے نا گولہ باری وہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کے جو دیگر رہنما ان کی طرف کرتے ہیں، اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو باقی عہدیداران ہیں وہ بھی لفظی گولہ باری جو ہے نا وہ نون لیگ کی طرف کرتے ہیں۔ کیا ابھی سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنی شکست نظر آنا شروع ہو گئی ہے، یا پھر یہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے، یا پھر یہ بھی ایک انتخابی مہم کا حصہ ہے، کہ یا پھر یہ کہہ لیں کہ جی کہ کیا یہ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو اپنا وقت سے پہلے کا شور جو ہے، اگر مسلم لیگ نون کی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں بھی ہوئی تو وہ اس ڈیل کو تقویت دے رہا ہے، کچھ جتنا زیادہ یہ شور مچا رہے ہیں۔ اور اب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کھل کر کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کو یہ جو جیسے جیسے ان کے لیے چیزیں سجائی جا رہی ہیں یہ ایک ڈیل کا حصہ ہے۔ ڈیل ہے نہیں ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بہرحال وہ جہاں بھی جا رہے ہیں تو سیاسی لوگ جو ہے جو ان کا ایک سیاست میں ایک تاثر جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے کسی بھی پارٹی کے بارے میں۔ 2018 کے انتخابات کے وقت بھی آپ کو یاد ہوگا، اس وقت کی ایک پارٹی کے بارے میں ایک تاثر بنایا گیا تھا، اور اس وقت کے جو الیکٹیبلز تھے وہ بھاگ کے ان کی طرف جا رہے تھے، میری مراد PTI کی طرف ہے، سب کو پتہ ہے 2018 کے انتخابات کے بعد کس کو گورنمنٹ ملی تھی۔ اب ظاہر الیکٹیبلز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کا خیال تھا کہ الیکٹیبلز ان کی طرف آئیں گے، تو بھئی یہ سیاست ہے۔ تو اور یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں نا، جیسے ہم آپ کو روز بتاتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف اور صرف اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ سیاسی ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور یہ اس کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ جیسے بلوچستان عوامی پارٹی، آپ کو یاد ہوگا، یہ بلوچستان عوامی پارٹی وہی ہے کہ جب سینٹ میں الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا تھا، تو اسی بلوچستان عوامی پارٹی کے متعلق جو ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، نہ جانے ان کو کیا کیا کہا تھا، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج اسی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ اس کے جو لوگ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں، انتخابی اتحاد ہو رہے ہیں، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو سیاست میں جو ہے نا وہ ہر چیز ممکن ہوتی ہے، کل کے دشمن آج کے دوست، آج کے دوست کل کے جو ہے نا وہ دشمنی بن جاتے ہیں، لیکن وہ دشمن سیاسی ہوتے ہیں، مطلب کہ سیاسی سے مراد وہ ایک جو ان کا سیاسی نظریہ ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، منشور ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے، باقی یہ سب جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور سیاست میں دشمنی ہونی بھی نہیں چاہیے، دشمنی صرف الیکشن کی حد تک، کمپین کی حد تک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد عوام جس کو بھی منتخب کریں ان کو 5 سال پورے کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ اس عوامی مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہے کہ عوام اگر کسی بھی XYZ کو ووٹ دیا تو اس کو 5 سال کے لیے وہ منتخب کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس نے کام کیا نہیں کیا، پھر 5 سال بعد جب وہ پبلک میں جائے گا، پبلک اس کا خود ہی جو ہے وہ محاسبہ کر لے گی کہ بھئی آپ نے یہ منشور دیا تھا، یہ اعلانات تھے، یہ دعوے تھے، یہ وعدے تھے، کتنے فیصد پورے کیے، کتنے نہیں۔ تو یہ عوام کا کام اور ان کا کام ہے، لیکن بیچ میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے، دھرنے نہیں دینے چاہیے، رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔
ٹھیک ہے ان کو کام کرنے کا موقع دے، پھر انتخابات آئے، پھر کمپین آئے، اس کے مطابق آپ ان سے حساب لیں، بھائی آپ نے یہ کہا تھا کس حد تک پورا کیا نہیں کیا۔ بہرحال ہم نے آغاز کیا تھا ووٹ کو عزت دو، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جس ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے نواز شریف صاحب نکلے تھے بلاول بھٹو صاحب کے بقول، اس کا مطلب ان کے ووٹ کو وہ عزت مل چکی ہے، اب ان کے ووٹ کو وہ عزت ملنی باقی ہے، اب اسی لیے انہوں نے بھی یہ نعرہ لگا دیا ہے۔ بہرحال اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس نعرے کو کس حد تک پذیرائی ملتی ہے، اور کیا ایبٹ آباد کے بعد کے پی کے لوگ، سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ ان کے اس نعرے کو پذیرائی دیتے ہیں۔ نعرہ تو بہرحال بڑا خوشنما ہے کیونکہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، لیکن یہ وہی ووٹ کو عزت ہے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی ووٹ کو عزت اس وقت آپ نے کیوں نہیں دی جب آپ لے کے آئے تھے عدم اعتماد۔ بہرحال عدم اعتماد بھی ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی تو ووٹ ان کو 5 سال تک کے لیے دیا تھا نا، پھر آپ انتظار کرتے، کیوں نہیں آپ نے انتظار کیا؟ تو بہرحال اگر جو بھی باتیں کھل کر کہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ناظرین یہ باتیں جو ہیں نا آنے والے دنوں میں ہی جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے نا، اور جیسے جیسے الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ ساری باتیں، یہ جو الزامات کی سیاست ہے نا، یہ شاید پھر کھل کر سامنے آ جائے، اور وہ بتائیں گے کہ کس کو لیول پلینگ فیلڈ ملی، کس کے ووٹ کو عزت ملی نہیں ملی، یہ چیزیں آنے والے وقت میں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال آج کے دن تک ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت سیاسی محاذ جو ہے نا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گرم ہوتا جا رہا ہے، سیاسی پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی پارا جو ہے نا 8 فروری تک اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، اور یہ پارا تب تک نیچے نہیں آئے گا جب تک انتخابات ہو نہیں جاتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انتخابات کا ہمہ کس کے سر بیٹھتا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ عوام کے ووٹوں سے عزت دیتا ہے، کون وزیر اعظم بنتا ہے، کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، کون اسپیکر بنتا ہے، کون گورنر بنتا ہے، یہ اور کون وزیر بنتا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں گیمیں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔